اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت یزید۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ کوفہ پر مختار کا تسلط اور تمام قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبرتناک ہلاکت۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی، واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد سن 22 میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصہ میں اس کو یہ قوت حاصل ہوگی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفتیش اور تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذیل جوشن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ ابن اسد جہنی، مالک بن بشیر بدی، خمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالمو، تم نے سبقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ کھایا، یا تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا، اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس لڑکے کے حفظ کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفظ سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلہ میں ہے، اور حفظ کا قتل علی بن حسین کے بدلہ میں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل، جس نے حضرت حسین کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن رفاع نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا۔
اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔